جاوید ملک صاحب، $1 ملین کویسچن ابھی وہیں کا وہیں ہے کہ پاکستان بھرپور سفارتکاری تو کر رہا ہے، ثالثی کی کوششیں بھی کر رہا ہے، لیکن سر سوال یہ ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا آخر مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور سر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے عباس اراغچی صاحب یہ جو دورے کر رہے ہیں، یہ ہنگامی دورے کر رہے ہیں، 48 گھنٹے میں پاکستان 2 بار وہ آئے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ عمان بھی گئے اور اب رشیا میں بھی وہ گئے ہیں اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کی نظر میں ان دوروں کا مقصد اور پھر مذاکرات کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میری طرف سے آپ کو بھی اور آپ کے تمام پینلسٹ کو السلام علیکم۔ دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ میری نظر میں جو مذاکراتی عمل ہے وہ بہت ہی خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی گرڈ لاک یا ڈیڈ لاک نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں اگر کہ جو مذاکرات اور جو ڈسکشنز ہیں یا ڈپلومیسی ہے وہ انٹینسیفائی ہے، پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں ہو رہی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کی 3-4 دلیلیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا اسلام آباد ٹاکس تھی وہ ایک باضابطہ طور پر 2 فریقین کو ملانا تھا، وہ ایک اہم سنگ میل اس لیے تھا کہ سمبولیکلی ہم نے یہ اوبویسلی اچیو کیا کہ پہلے سب سے پہلے تو سیز فائر اور پھر ان دونوں کو بہت طویل عرصے کے بعد ایک ٹیبل پر جمع کرنا، تو یہ تو اپنی جگہ پہ سمبولک جیسچر تھا۔ لیکن ان کے یہاں سے چلے جانے کے بعد، پہلے دور کے اختتام کے بعد، یہ نہیں ہوا کہ خدا نخواستہ جو ڈپلومیسی ہے وہ رک گئی۔ صرف کیا فرق پڑا کہ میڈیا کے گلیر میں نہیں ہو رہی وہ ڈپلومیسی، وہ سب کچھ ذرا تھوڑا سا در پردہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی بہت سٹرونگ وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی سینسٹیو معاملات ہیں، ہر چیز میں میڈیا کو انگیج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سیریس ڈسکشنز ہیں، سینسٹیو ڈسکشنز ہیں، نیوکلیئر کی بات ہو رہی ہے، میسائلز کی بات ہو رہی ہے، ایک بلاکیڈ کی بات ہو رہی ہے، دنیا بھر میں اس کی ریپرکشنز کی بات ہو رہی ہے۔ ذرا سی بات کو اگر ہم میڈیا میں لے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسری فریقین جو ہیں وہ اس کو غلط سمجھ لے۔ تو جب تک وہ تمام چیزیں طے نہیں پا جاتی، ان کو میڈیا کے سامنے لانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا ایک بائی پروڈکٹ، یا اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ، وہ یہ ہے کہ کیونکہ خبر نہیں آ رہی میڈیا کی طرف اس طرح سے، تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید تعطل ہے یا کچھ ڈیلے ہے۔ ڈیلے بالکل بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بابسوخ انداز سے بتا سکتا ہوں۔ صحیح۔ آپ نے پوچھا کہ عباس اراغچی صاحب کا آنا اور وہ تمام، تو یہ اسی چیز کی ایک اور دلیل ہے کہ دیکھیں اگر مذاکرات نہ ہو رہے ہوتے یا ڈپلومیسی رک گئی ہوتی تو وہ کیوں آتے؟ وہ یہاں پہ بھی آئے، مسقط میں بھی گئے، پھر دوبارہ آئے، پھر رشیا گئے، اور یہ اگین یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو پس پردہ ہیں، اور بہت اہم ایسی چیزیں ہیں جو پس پردہ ہیں فار دا رائٹ ریزنز۔ آپ نے پوچھا کہ وہ وہاں کیوں گئے؟ دیکھیے، ایک چیز جو پہلے جنگ سے پہلے موضوع نہیں تھا، جو تھی آبنائے ہرمز، جب شروع ہوئی تو مین ایشو جو تھا وہ نیوکلیئر کا تھا، ابھی بھی وہی مین ایشو ہے، لیکن ایک سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ جب ہوئی، اسٹریٹجکلی ایران نے بلاکیڈ کیا جب، اور اس کے بعد یو ایس نے اس کو کاؤنٹر بلاکیڈ کیا، تو اس کی وجہ سے کچھ ایسے ایلیمنٹس نے جنم لیا جس کو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک مین ایشو بنتا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ، آپ جانتے ہیں کہ ایران کے پاس آبنائے ہرمز کا کچھ حصہ جو ہے پانی کا، اس پہ اس کا تو حق ہو سکتا ہے، لیکن کمپلیٹ آبنا پہ، یعنی اس کمپلیٹ اسٹریٹ پر ان کا حق نہیں ہے۔ وہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں، اس میں بہت سارا پانی جو ہے وہ عمان کا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ان کا جو وزٹ عمان کا تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ وہ غلط کوئی جوائنٹ میکانزم کی بات کر رہے ہیں، یا وہ سوچ رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات کہ اگر مستقبل میں بھی ایران عمان کے ساتھ مل کے اس آبنائے ہرمز کو کسی انداز میں وہ پیٹرول کرے یا اس کو وہ کنٹرول کرے۔ آپ نے بہت تفصیلی جواب دیا میرے